آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے مغلیہ سلطنت کے دوسرے بادشاہ نصیر الدین ہمایوں کی بائیوگرافی بیان کریں گے اور بتائیں گے کہ کیسے ہمایوں سے دہلی کا تخت چھن گیا اور کیسے ہمایوں نے یہ تخت واپس حاصل کیا، اور ہمایوں شیر شاہ سوری سے جنگ کیسے ہار گیا، اور ہسٹورینز نے ہمایوں کے متعلق کیا کچھ لکھا ہے۔ ہو سیریز کی اس ویڈیو میں ہم یہی سب آپ سے بیان کریں گے۔ 1530 میں مغلیہ سلطنت کے بانی ظہیر الدین محمد بابر کا انتقال ہوا تو بابر نے اپنی موت سے پہلے ہی اپنے بیٹے ہمایوں کو دہلی کا بادشاہ نامزد کر دیا تھا، اور یوں بابر کے انتقال کے بعد مغلیہ سلطنت کا دوسرا بادشاہ بابر کا بیٹا نصیر الدین ہمایوں 30 سال کی عمر میں 1530 کو تخت دہلی پہ بیٹھ گیا۔ ہمایوں کے علاوہ ہمایوں کے 3 اور سوتیلے بھائی بھی تھے، کامران مرزا، عسکری اور ہندال یا ہندال، جو کہ اس وقت کابل کے حکمران تھے۔ ہمایوں کو دہلی کا بادشاہ بنانے کی وجہ یہ تھی کہ ہمایوں ایک تجربہ کار سپاہی تھا۔ ہمایوں نے اپنے والد بابر کے ساتھ مل کے پانی پت اور کھنوا کی جنگیں بھی لڑی ہوئی تھی، جن میں ہمایوں اپنا لوہا منوا چکا تھا اور بابر کی نظر میں خاص مقام حاصل کر چکا تھا۔ اس کے علاوہ بابر نے ہمایوں کو 2 بار افغانستان کے علاقے بدخشاں کی حکومت بھی سونپی تھی، پہلی بار 1520 سے 1525 تک اور دوسری بار 1527 سے 1529 تک۔ اس وقت بدخشاں کے لوگ ازبکوں کے حملوں سے بہت پریشان تھے، مگر جب ہمایوں نے بدخشاں کا کنٹرول حاصل کیا تو اس کے بعد کوئی خاص مشکل پیش نہ آئی۔ دوستو، ہسٹورین RP ترپاٹھی لکھتے ہیں کہ ہمایوں ہوشیار، دلیر اور سخی بادشاہ تھا، جو کہ عربی، ترکی اور فارسی زبان کا ماہر تھا۔ وہ جنگ کے مقابلے میں امن اور آشتی کو زیادہ پسند کرتا تھا، کیونکہ ہمایوں کا مزاج صوفیانہ تھا۔ ہمایوں میں بس ایک ہی کمی تھی کہ وہ پولیٹیکل داؤ پیچ نہیں جانتا تھا۔ وہ کوئی منجھا ہوا سیاستدان نہیں تھا، اسے سیاسی چال بازیاں نہیں آتی تھیں۔ ابھی ہمایوں بادشاہت کے تخت پہ بیٹھا ہی تھا کہ یہ تخت اس کے لیے کانٹوں کی سیج ثابت ہونے لگا۔ سب سے پہلے کابل اور قندھار کا حاکم اس کا بھائی کامران مرزا مبارکباد دینے کے بہانے افغانستان سے چلا تاکہ دہلی پہ قبضہ کیا جا سکے۔ ہمایوں کو جب کامران مرزا کی نیت معلوم ہوئی تو اس نے پنجاب اور پشاور کی حکمرانی بھی اس کے نام لکھ دی۔ اس کے بعد ہمایوں نے مرزا ہندال کو میوات کی حکمرانی دے دی اور مرزا عسکری کو سنبھل کی حکمرانی دے دی، تاکہ سلطنت میں خانہ جنگی نہ ہو۔ بھائیوں سے فراغت پاتے ہی ہمایوں نے 1531 میں اتر پردیش کے قلعے کالنجر پہ حملہ کر دیا، کیونکہ کالنجر کا قلعہ ایک بہترین پوزیشن پہ تھا جس کو فتح کرنا ضروری تھا۔ ابھی ہمایوں کالنجر کی لڑائی میں مصروف تھا کہ تبھی اسے خبر ملی کہ سکندر لودھی کا بھائی محمود لودھی نے ریاست اتر پردیش کے علاقے جون پور پہ قبضہ کر لیا ہے۔ تو ہمایوں نے کالنجر کے راجا سے کچھ شرائط کے ساتھ صلح کر لی اور فوراً جون پور کی طرف بڑھا، جہاں اس کی افغانوں کے ساتھ ایک زبردست جنگ ہوئی جس میں افغانوں کو شکست ہوئی اور جون پور واپس مغلوں کے قبضے میں آ گیا۔ اس کے بعد ہمایوں واپس آگرہ چلا گیا، کیونکہ اس وقت مغلیہ سلطنت کا کیپٹل آگرہ تھا۔ اب ہمایوں جون پور کے بعد قلعہ چنار پہ قبضہ کرنا چاہتا تھا، کیونکہ یہ قلعہ افغانوں کے سردار شیر شاہ سوری کے پاس تھا اور شیر شاہ سوری کی بڑھتی ہوئی طاقت ہمایوں کے لیے خطرہ تھی۔ شیر شاہ سوری نے قلعہ چنار پہ 1530 میں قبضہ کیا تھا۔ یہ قلعہ بہت اہمیت رکھتا تھا، اسے ایسٹرن ہندوستان کا دروازہ بھی کہا جاتا تھا۔ اب ہمایوں نے شیر شاہ سوری کو پیغام بھیجا کہ قلعہ چنار اس کے حوالے کر دیا جائے، مگر شیر شاہ سوری نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ تو ہمایوں نے ایک بڑا لشکر تیار کیا اور قلعہ چنار کا محاصرہ کر لیا، مگر اس محاصرے کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آخرکار ہمایوں کو یہ محاصرہ اٹھانا پڑا اور واپس جانا پڑا۔ تبھی محمود لودھی نے بہار پہ قبضہ کر لیا اور پھر مغلیہ سلطنت کی سرحد کی طرف بڑھنے لگا۔ ہمایوں محمود لودھی کو پیچھے دھکیلنا چاہتا تھا، مگر تبھی بارشیں شروع ہو گئی اور دوسری طرف پنجاب میں ہمایوں کا بھائی کامران مرزا افغانستان سے نکلا اور اس نے ملتان اور لاہور پہ قبضہ کر لیا۔
ہمایوں نے زمینی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے ملتان اور لاہور کامران کے حوالے کر دیے اور اپنے آفیسرز کو واپس بلا لیا۔ اپنے بھائی کامران مرزا سے دوبارہ چھٹکارا پانے کے بعد وہ محمود لودھی کی طرف بڑھا اور لکھنؤ کے قریب محمود لودھی اور ہمایوں کی ایک زبردست جنگ ہوئی، جس میں ہمایوں نے محمود لودھی کو ایک بدترین شکست دی۔ اس شکست کے بعد محمود لودھی ہمیشہ کے لیے گوشہ نشین ہو گیا۔ اس فتح کے بعد مغلیہ سلطنت کے سرحدی علاقے دوبارہ ہمایوں کے قبضے میں آ گئے اور دشمن سے بھی چھٹکارا حاصل ہو گیا۔ اس کے بعد گجرات کے حاکم بہادر شاہ اور ہمایوں کے درمیان ایک خطرناک جنگ ہوئی، جس میں بہادر شاہ بدترین شکست کھانے کے بعد فرار ہو گیا۔ بہادر شاہ کو شکست دینے کے بعد ہمایوں کا مقابلہ شیر شاہ سوری سے 26 جون 1539 کو چوسہ کے مقام پہ ہوا۔ چوسہ ریاست بہار میں دریائے گنگا کے کنارے واقع ایک مقام تھا۔ شروع میں شیر شاہ سوری نے صلح کرنے کا پیغام بھیجا، جس کو ہمایوں نے قبول کر لیا اور شیر شاہ سوری کو بنگال اور بہار کا حاکم بھی منظور کر لیا۔ صلح ہوتے ہی ہمایوں اپنے لشکر کے ساتھ بے خوف خیمہ زن تھا، مگر اگلے ہی دن شیر شاہ سوری نے اچانک چاروں طرف سے حملہ کر دیا۔ اچانک حملے سے ہمایوں کے لشکر میں افراتفری پھیل گئی اور مغل فوج سرپٹ میدان جنگ سے بھاگنے لگی۔ ہمایوں سمیت کئی ہزار سپاہی دریا میں کود گئے، جس سے تقریباً 6000 مغل سپاہی دریا میں ڈوب کے مر گئے اور ہمایوں کسی طرح بچاتا وہاں سے نکل گیا اور آگرہ پہنچ گیا، اور یوں ہمایوں بے حد نقصان کے ساتھ جنگ چوسہ میں شکست کھا کے واپس آیا۔ اس جنگ کے بعد شیر شاہ سوری اور ہمایوں کے درمیان ایک اور جنگ ہوئی، جس میں ہمایوں کو پھر سے شکست ملی اور وہ اپنے تھوڑے سے لشکر اور خاندان کے ساتھ دہلی سے بھاگ کے سندھ چلا گیا۔ ہمایوں کو شکست دینے کے بعد شیر شاہ سوری نے دہلی پہ قبضہ کر لیا اور 1539 میں ہندوستان کا تاج اپنے سر پہ سجا لیا۔ دوسری طرف ہمایوں سندھ میں در در کی ٹھوکریں کھانے لگا۔ ہمایوں جب عمر کوٹ کے مقام پہ پہنچا تو اس کے گھر ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی، جس کو دنیا آج اکبر بادشاہ کے نام سے جانتی ہے۔ عمر کوٹ سے ہمایوں افغانستان کی طرف بڑھا، جہاں اس وقت ہمایوں کے بھائی کامران مرزا اور عسکری مرزا حکمران تھے۔ جب انہوں نے ہمایوں کے آنے کی خبر پائی تو انہوں نے ہمایوں پہ حملہ کر دیا۔ اس حملے میں ہمایوں کا بیٹا اکبر ان کے ہاتھ لگ گیا اور ہمایوں اپنے بچے کچے لشکر کے ساتھ ایران کی طرف فرار ہو گیا، مگر کچھ ہی عرصے بعد ہمایوں نے ایران کے بادشاہ کی مدد سے افغانستان پہ حملہ کیا اور اپنے بھائیوں سے افغانستان فتح کر لیا اور اپنا بیٹا بھی حاصل کر لیا۔ افغانستان فتح کرنے کے بعد اب ہمایوں اپنی 15,000 فوج کے ساتھ دوبارہ 1554 میں ہندوستان کی طرف بڑھا۔ پشاور کو فتح کرتے ہوئے قلعہ روہتاس پہنچا۔ یہ قلعہ اس وقت شیر شاہ سوری کے خاندان کے قبضے میں تھا۔ ہمایوں نے قلعہ فتح کیا اور اس کے بعد وہ آگے بڑھا اور پنجاب فتح کر لیا۔ 1555 میں ہمایوں سرہند میں داخل ہوا، جہاں سکندر شاہ سوری اپنی 80,000 فوج اور توپوں کے ساتھ ہمایوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پہنچ گیا۔ 18 جون 1555 میں ہمایوں اور سکندر شاہ سوری کے درمیان ایک فیصلہ کن جنگ ہوئی، جس میں ہمایوں کو فتح ملی اور سکندر شاہ سوری سرہند سے بھاگ کے شوالک کی پہاڑیوں میں چھپ گیا۔ جنگ فتح ہوتے ہی ہمایوں نے دہلی اور آگرہ کی طرف اپنے فوجی دستے روانہ کر دیے تاکہ ان دو شہروں کو کنٹرول کیا جا سکے، اور یوں 15 سال کی جلا وطنی کے بعد ہمایوں دوبارہ 23 جولائی 1555 میں دہلی کے تخت پہ براجمان ہوا اور مغلیہ سلطنت کا کھویا ہوا وقار بھی بحال کیا اور مغلیہ سلطنت کو آئندہ آنے والے 300 سالوں کے لیے ہندوستان کے سینے پہ پیوست کر دیا۔ 1556 میں ہمایوں اپنے تعمیر کردہ قلعہ دین پناہ کی لائبریری میں مطالعہ کر رہا تھا۔ مغرب کی اذان کے وقت وہ لائبریری کی سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا تو اچانک اس کی چھڑی سنگ مرمر کی پتھر سے پھسل گئی اور وہ سیڑھیوں سے منہ کے بل نیچے آ گرا۔ سیڑھیوں سے گرنے سے ہمایوں زخمی ہو گیا اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے 1556 میں انتقال کر گیا اور اسے دہلی میں مقبرہ ہمایوں میں دفن کر دیا گیا۔ یہ مقبرہ ہمایوں کی موت کے بعد اس کی قبر پہ اس کے بیٹے اکبر نے تعمیر کرایا تھا۔ یہ ہمایوں بادشاہ کی بائیوگرافی تھی جو ہم نے آپ سے بیان کی۔ اگر آپ ہمایوں کے بیٹے اکبر کی بائیوگرافی جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کی ہو سیریز وزٹ کریں یا پھر ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔